إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ گزشتہ روز کے درس میں ہم نے یہ اصول پڑھا تھا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے قرآن کریم کے معانی بھی بیان کیے ہیں، جیسا کہ آپ نے قرآن کریم کے الفاظ بیان کیے ہیں، اور پھر اس پہ 4 طرح کے دلائل ذکر کیے گئے تھے۔ ان دلائل کا تذکرہ کرنے کے بعد کتاب کے مؤلف کہتے ہیں وَلِهَذَا كَانَ النِّزَاعُ بَيْنَ الصَّحَابَةِ فِي تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ قَلِيلًا جِدًّا، اسی لیے صحابہ کرام کے مابین قرآن کی تفسیر کے معاملے میں اختلاف بہت کم ہے۔ اسی لیے کس لیے؟ کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن پاک کی تفسیر بیان کی، قرآن پاک کے معنی بیان کیے۔ اب جب تفسیر کے معاملے میں، قرآن پاک کے معنی و مفہوم کے معاملے میں بھی مصدر ایک ہے، جہاں سے تفسیر لینی ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے، تو اس لیے صحابہ کرام میں قرآن پاک کی تفسیر کے معاملے میں اختلاف بہت کم ہے۔ وَهُوَ وَإِن كَانَ فِي التَّابِعِينَ أَكْثَرَ مِنْهُ فِي الصَّحَابَةِ فَهُوَ قَلِيلٌ بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَنْ بَعْدَهُمْ۔ کتاب کے مؤلف کہتے ہیں کہ یہ اختلاف اگرچہ تابعین میں صحابہ کرام کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ کون سا اختلاف؟ تفسیر میں۔ تفسیر میں جو اختلاف پایا جاتا ہے صحابہ کرام کے مقابلے میں یہ تابعین میں زیادہ ہے۔ تابعین کا تفسیری اختلاف صحابہ کرام کے مقابلے میں زیادہ ہونے کے باوجود فہو قلیل بالنسبۃ الی من بعدہم، اگر تابعین میں پائے جانے والا تفسیری اختلاف اس کا مقابلہ آپ بعد والے زمانوں سے کریں تو تابعین میں بھی جو تفسیری اختلاف ہے وہ کم ہے۔ صحابہ کرام میں تفسیری اختلاف کم ہے، تابعین میں تفسیری اختلاف صحابہ کرام کے مقابلے میں زیادہ ہے، لیکن تبع تابعین کے مقابلے میں کم ہے، بعد میں آنے والے زمانوں کے مقابلے میں کم ہے۔ وَكُلَّمَا كَانَ الْعَصْرُ أَشْرَفَ كَانَ الْاجْتِمَاعُ وَالْائْتِلَافُ وَالْعِلْمُ وَالْبِيَانُ فِيهِ أَكْثَرُ۔ کہتے ہیں کہ جب بھی زمانہ شرف والا ہوگا تو اس زمانے میں اجتماع، موافقت، ائتلاف کا معنی ہے موافقت، اور علم اور بیان اس میں زیادہ ہوگا، چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کا زمانہ بعد میں آنے والے زمانے کے مقابلے میں بہتر ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ خیر الناس قرنی، سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے۔
ثم الذین یلونہم، پھر ان لوگوں کا جو ان کے بعد آئیں گے، پھر ان لوگوں کا جو ان کے بعد آئیں گے۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جب بھی زمانہ زیادہ خیر والا ہوگا، زیادہ شرف والا ہوگا، تو اس زمانے میں آپس میں اتفاق اور آپس میں موافقت اور علم اور بیان یہ زیادہ ہوگا۔ تو صحابہ کرام کا زمانہ چونکہ تابعین کے مقابلے میں زیادہ خیر والا ہے، تو اس لیے اس زمانے میں تفسیر میں آپس میں موافقت اور تفسیری علم زیادہ ہے۔ اور پھر تابعین کا زمانہ ہے، وہ چونکہ تبع تابعین کے مقابلے میں زیادہ خیر والا زمانہ ہے، تو اس لیے اس زمانے میں بھی موافقت اور آپس میں اتفاق اور علم یہ زیادہ ہے۔ اس کے بعد کتاب کے مؤلف کہتے ہیں وَمِنَ التَّابِعِينَ مَنْ تَلَقَّى جَمِيعَ التَّفْسِيرِ عَنِ الصَّحَابَةِ، تابعین میں سے کچھ وہ ہیں، یہ جو من پہلا جو ہے یہ تبعیضیہ ہے، بعض کا معنی دیتا ہے، سارے تابعین ایسے نہیں ہیں۔ تابعین میں سے کچھ وہ ہیں من تلقى، جنہوں نے لی، حاصل کی ساری کی ساری تفسیر صحابہ کرام سے۔ تابعین میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جنہوں نے مکمل طور پہ تفسیر صحابہ کرام سے لی ہے۔ اب صحابہ کرام نے کہاں سے لی ہوگی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ کتاب کے مؤلف ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کما قال مجاہد، جیسا کہ امام مجاہد کہتے ہیں جو 104 ہجری میں فوت ہوئے، تابعی ہیں، بہت بڑے مفسر ہیں، جناب عبداللہ ابن عباس کے خاص شاگرد ہیں علم میں اور خصوصاً تفسیر میں۔ تو وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں عرضت المصحف علی ابن عباس، میں نے مصحف سے مراد کیا ہوتا ہے؟ قرآن پاک۔ میں نے مصحف پیش کیا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے، اوقفہ، میں ان کو روک لیتا تھا۔ کن کو روک لیتا تھا؟ عبداللہ ابن عباس کو۔ عند کل آیت منہ، اس مصحف کی ہر آیت کے ساتھ ایک آیت پڑھتا اور ادھر ان کو روک لیتا، آگے نہیں بڑھنے دیتا تھا۔ کیوں؟ کہ وَأَسْأَلُهُ عَنْهَا، میں ان سے سوال کرتا عنہا، اس آیت کے بارے میں۔ اب آیت کے بارے میں سوال کیا ہوتا تھا؟ اس کا معنی، اس کا مفہوم، اس سے کون سے احکام معلوم ہو رہے ہیں۔ وَلِهَذَا قَالَ الثَّوْرِي، اسی لیے امام سفیان بن سعید الثوری کہتے ہیں اذا جاءک التفسیر عن مجاہد، جب آپ کے پاس تفسیر آئے امام مجاہد کی طرف سے، فحسبک بہ، تو یہ تفسیر آپ کے لیے کافی ہے، یعنی کہ اس کی موجودگی میں کسی اور تفسیر کی ضرورت نہیں ہے۔ تو امام مجاہد جو ہیں یہ تابعی ہیں، انہوں نے تفسیر کس سے لی ہے؟ عبداللہ بن عباس سے۔ عبداللہ بن عباس نے کس سے لی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ کہتے ہیں وَلِهَذَا، اسی لیے يَعْتَمِدُ عَلَى تَفْسِيرِهِ، ان کی تفسیر پہ اعتماد کرتے ہیں الشافعی والبخاری، امام شافعی، امام بخاری، وغیرهما من اہل العلم، اور دیگر اہل علم بھی۔ کس کی تفسیر پہ اعتماد کرتے ہیں؟ مجاہد کی۔ مجاہد کی تفسیر پہ امام شافعی بھی اعتماد کرتے ہیں اور امام بخاری بھی، بلکہ دیگر اہل علم بھی۔ وَكَذَلِكَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ مِمَّنْ صَنَّفَ فِي التَّفْسِيرِ يُكَرِّرُ الطُّرُقَ عَنْ مُجَاهِدٍ أَكْثَرَ مِنْ غَيْرِهِ، اسی طرح امام احمد اور امام احمد کے علاوہ دیگر وہ لوگ جنہوں نے تفسیر میں کچھ لکھا ہے، صنفہ، تفسیر میں کوئی کتاب لکھی ہے، کچھ تحریر کیا ہے، وہ جب تفسیر میں کیا کرتے ہیں؟ یقرر طرق مجاہد، وہ بار بار سندیں لے کر آتے ہیں مجاہد سے، اکثر من غیرہ، اور یہ سندیں جو مجاہد سے ہوتی ہیں مجاہد کے غیر کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہیں۔ کسی بھی آیت کی تفسیر بیان کرنے لگیں گے تو کہیں گے کہ مجاہد نے یہ کہا اور یہ بات ہمیں فلاں سند سے معلوم ہوئی،
مجاہد نے یہ کہا اور ہمیں یہ چیز فلاں سند سے معلوم ہوئی، مجاہد نے اس آیت کے بارے میں یہ کہا اور یہ چیز ہمیں فلاں سند سے معلوم ہوئی. ان کے بار بار سندیں کدھر جا رہی ہوں گی؟ مجاہد کی طرف. اور امام مجاہد کی تفسیر جو ہوگی مجاہد کے مقابلے میں جو دیگر مفسرین ہیں ان کے مقابلے میں زیادہ ہوگی. والمقصود ان التابعین تلقوا التفسیر عن الصحابہ کما تلقوا عنہم علم السنہ. کہتے ہیں مقصد میرے کہنے کا یہ ہے کہ تابعین نے تفسیر کس سے لی ہے؟ صحابہ کرام سے لی ہے، اور انہوں نے صحابہ کرام سے تفسیر ایسے لی ہے جیسے انہوں نے صحابہ کرام سے حدیث کا علم لیا ہے، علم السنہ. جیسے انہوں نے صحابہ کرام سے حدیث کا علم لیا ایسے ہی تابعین نے صحابہ کرام سے تفسیر کا علم لیا. وَإِن كَانُوا قَدْ يَتَكَلَّمُونَ فِي بَعْضِ ذَلِكَ بِالْإِسْتِنبَاطِ وَالْإِسْتِدْلَالِ. اگرچہ وہ کبھی کبھی کلام کرتے ہیں. کون؟ کن کی بات ہو رہی ہے؟ تابعین کی. اگرچہ وہ کبھی کبھی کلام کرتے ہیں فی بعض ذالک، اس کے کچھ حصے میں، تفسیر کے کچھ حصے میں، بالاستنباطی، استنباط کے ذریعے، استدلال کے ذریعے. یعنی کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی تابعین تفسیر بیان کرتے ہیں وہ جو انہوں نے صحابہ کرام سے نہیں لی ہوتی. کہاں سے لے کر آتے ہیں؟ اپنے استنباط سے، خود استدلال کرتے ہیں. کما یتکلمون فی بعض السنن، اور اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے بعض احادیث میں تابعین کلام کرتے ہیں بالاستنباط والاستدلال. کچھ احادیث ہیں جن کی وضاحت کرتے ہوئے تابعین خود استدلال کرتے ہیں، اپنے استنباط سے بات کرتے ہیں. وہ حدیث کی شرح، وہ حدیث کی وضاحت انہوں نے صحابہ کرام سے نہیں لی ہوتی، تھوڑا بہت یہ موجود ہے. تو یہ چیز تفسیر میں بھی موجود ہے. اور ایسا کیوں ہے؟ علماء کرام نے وضاحت کی ہے کہ جیسے جیسے لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دور ہوتے چلے جائیں گے زمانے کے لحاظ سے، وقت کے لحاظ سے، ویسے ویسے استنباط بڑھتا چلا جائے گا، استدلال بڑھتا چلا جائے گا. کیوں؟ ہر زمانے کے اپنے مسائل ہیں، ہر زمانے کی اپنی مشکلات ہیں، ہر زمانے کے اپنے جدید مسائل ہیں. ان جدید مسائل کا جواب دینا ہے انہی آیتوں سے، انہی احادیث سے جو پہلے سے بیان ہو چکی ہیں. نئی آیتیں نہیں آئیں گی، نئی احادیث نہیں آئیں گی. اب جس زمانے میں کوئی نیا مسئلہ پیش آئے گا اس زمانے کے علماء کرام اس مسئلے کا حل تلاش کریں گے قرآن کی آیات سے اور نبی علیہ السلام کی احادیث سے. تو اس انداز سے استنباط بڑھے گا، استدلال بڑھے گا. تو اس لیے یہ چیز آپ کو تابعین میں نظر آئے گی کہ جہاں انہوں نے تفسیر صحابہ کرام سے لی ہے وہاں پہ انہوں نے کچھ نہ کچھ تفسیر اپنی طرف سے بھی بیان کی ہے. لیکن اپنی طرف سے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں انہوں نے استدلال کیا ہے، قرآن کی کسی اور آیت سے سمجھا، کسی اور حدیث سے سمجھا کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے، اس لفظ کا مطلب یہ ہے، یا عربی لغت کے سہارے کے ذریعے انہوں نے وہ مسئلہ وہاں سے تلاش کیا.